ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر آپ ایک جگہ حاضر ہوئے اور آپ نے اپنی حاضری لگائی ہے تو پھر دیانتداری کے ساتھ پھر اس حاضری کے اوپر قائم رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ انسان 2 یا 3 کشتیوں میں پیر ڈالے کہ میں ذرا ادھر بھی سن لوں، میں ذرا ادھر بھی چلی جاؤں، میں ذرا ادھر بھی چلی جاؤں، ایک طرف انسان ہو جائے۔ ابھی پچھلے دنوں میری کسی آپا سے بات ہو رہی تھی اور ہم نے یہی بات کہی، جہاں پر آپ کو یہ لگتا ہے کہ باتیں فائدہ مند ہیں، آپ کو فائدہ دے رہی ہیں اور ہم کو فائدہ دے رہی ہیں، میرا عمل بدل رہا ہے، تو پھر ضروری نہیں ہے کہ انسان یہ کہے کہ میں نے تو ایک جگہ پر میں سنتی تھی، اب اگر میں کسی کو سنوں گی کہ تو میں اگر سنوں گی کسی کو تو اللہ نہ کرے ان کے ساتھ کوئی بے وفائی تو نہیں ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے انسان اپنے گروپ کے ساتھ ضرور جڑا رہے، لیکن اگر کہیں پر فائدہ دکھائی دیتا ہے، تمام یعنی پیچھے جو جتنے بھی محدث گزرے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ اور دوسرے بھی تمام محدثوں کے علم جو حاصل کیا انہوں نے اور اپنے علم کو جو بڑھایا انہوں نے، اور بڑھانے کے لیے علم کو ضروری ہوتا ہے کہ آپ کچھ دوسرے لوگوں سے بھی سیکھیں اور سنیں، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنا گروپ چھوڑ جائیں۔ گروپ میں رہتے ہوئے بھی بہت ساری جگہوں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، کسی وقتی فائدے کے لیے کسی اور جگہ پر رکا جا سکتا ہے، اس لیے اگر کہیں پر انسان فائدہ پاتا ہے تو انسان اس میں رکا رہے اور وہاں سے سیکھتا رہے، تاکہ انسان اپنا عمل تبدیل کر سکے۔ اصل جو ضرورت ہے نا وہ ہدایت کی ہے۔ اب آپ کو اور ہم کو جہاں سے ہدایت ملتی ہے، انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اس جگہ کو تھامے تاکہ اس ہدایت کے ساتھ اپنی زندگی کو تبدیل کر سکے۔ تو آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ مسلمانوں اپنے درمیان رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کا سب بلانا نہ سمجھ بیٹھو۔ اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے سٹک جاتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائے یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے۔ خبردار رہو، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، تم جس روش پر بھی ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ جس روز لوگ اس کی طرف پلٹیں گے وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ تو الحمدللہ یہاں پر سورہ نور مکمل ہوئی۔ سورہ نور کے اعتبار سے ہم ضرور دوبارہ سے یہ چاہتے ضرور ہیں کہ آپ لوگوں نے سورہ نور کچھ سنا ہے یہاں پر الحمدللہ، لیکن سورہ نور کو ایک بار خود سے بھی پڑھیے، اس کے ترجمے سے گزریے اور اپنی زندگی کو دیکھیے۔ ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے، کچھ باتیں ہم نے آپ کو کہی ہیں، لیکن کچھ باتیں ہم چاہتے ہیں کہ جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سورہ احزاب اور سورہ نور ہر عورت کو پڑھائی اور سکھائی جائیں، تو پھر میرا اور آپ کا کتنا بڑا کام ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے اس ہدایت کو، جس ہدایت کی بصیرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دل کو چھو گئی تھی، اس ہدایت کو ہم بھی سیکھیں اور ہم بھی اس کو اپنے اندر اتاریں۔ ایک بار کے پڑھنے سے یہ عمل کچھ چیزیں تبدیل ہو جائیں گی اور کچھ چیزیں انسان پکڑ بھی لے گا، لیکن ہر چیز نہیں جو ہے جذب کی جا سکتی۔ بار بار اس لیے تو قرآن کی تلاوت بار بار کرنے کا حکم دیا گیا، اور ہم دور قرآن سے بار بار گزرتے ہیں، کوئی کسی کا دل یہ نہ اوب نہ جائے کہ ہر بار تو ہم دور قرآن کرتے ہی ہیں، تو اب کیا ضرورت ہے کہ اس کو بیٹھ کے اسی طرح پڑھا اور سنا جائے۔ یہ ہدایت کی ایسی کتاب ہے کہ جس کو جتنی بار پڑھا جائے اور جتنی جو ہے وہ ڈبکی لگائی جائے، اتنے موتی اپنے لیے انسان نکال کے لاتا ہے۔ تو ہمیں امید ہے کہ آپ سب اس کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح اس میں یہ دیکھیے کہ اس سورہ کے پڑھنے نے میری زندگی کو کتنی روشنی عطا کی ہے نا۔ سورہ نور ہے تو میں کتنا منور ہوئی ہوں اس نور سے۔ اسی طرح اپنے گھر کے اندر کے معاملات دیکھنا چاہیے، محرم اور نامحرم کی تمیز کو دیکھا جائے، اپنے جسم کے لباس کو دیکھا جائے۔ جوان بیٹے اگر گھر میں ہو تو سینوں پر دوپٹہ ضروری ہے، جیسا کہ ہم نے پڑھ لیا سورہ نور میں کہ اپنے سینوں پر آنچل ضرور ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ وہ اٹریکشن ہے جو ایک عورت کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو ہم نہیں چاہتے نعوذ باللہ کہ ہم اپنی اولادوں کو بے باک کر دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم پردہ اور حیا کریں گے تو انشاءاللہ وہ بھی ہم سے پردہ اور حیا کے ساتھ ہی چلیں گے۔ اسی طرح اپنے باہر نکلنے کے آداب کو دیکھنا چاہیے، اپنے چہرے کو ڈھانپنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب آج دیکھا جائے تو ساری دنیا میں تو یہ آسانی ہو گیا نا، اللہ نے صرف عورتوں کو ہی نہیں، مردوں کے چہروں کو بھی جو ہے وہ چھپانے پر مجبور کر دیا مردوں کو، اور وہ بھی نقاب لگا کے گھوم رہے۔ تو میری اپنی تمام ساتھیوں سے، سننے والوں سے، اپنی ذات سے ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ پلیز جو پردہ اور احتیاط وائرس کی وجہ سے کر رہی ہیں وہ اللہ کی وجہ سے کرنا شروع کر دیں۔ اسی طرح جو سوشل ڈسٹینسنگ آج ہم کر رہے ہیں
وائرس کے خوف سے، وہ اللہ کے خوف سے کریں، اس لیے کہ ورنہ تو مساجد کی حالت بھی ایسی ہو گئی تھی کہ اللہ رحم کرے کہ عورتیں مردوں میں اور مرد عورتوں میں گھسے پڑتے تھے اور ایک دوسرے کو دھکا مارتے ہوئے، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ نہ مردوں نے کبھی سوچا کہ بھائی عورتیں ہیں تو ہمیں لحاظ کرنا چاہیے، اور نہ عورتوں نے سوچا کہ یہاں پر مرد ہیں تو ہمیں کنارہ پکڑنا چاہیے۔ ابھی جو سورہ نور میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جب خلط ملط ہوتے ہوئے عورتوں کو اس طرح آپس میں اور مرد کو مکس ہوتے ہوئے دیکھا تو آپ نے آواز دی کہ اس طرح نہیں، تمہیں چاہیے کہ تم کنارے کا راستہ پکڑو، تو ساری عورتوں نے اپنے آپ کو دیواروں سے لگا لیا مساجد کے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں مرد بیچارے دیوار سے کھڑے ہوں تو ہوں، عورتیں تو چاہتی ہیں کہ بیچ راستے سے گزریں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، جو طریقے سارے کے سارے ہم نے اللہ کی ناراضگی کے اپنا لیے۔ اسی طرح اپنے زیوروں کی آواز کو، اب زیور اس طرح پہنا نہیں جاتا کہ زیوروں کی آواز ہو، لیکن چپلوں کی آواز یا کسی اور طرح کی آواز، یا کم سے کم اپنی آواز، اتنا زور زور بولنے کی عادت ہو گئی ہے عورتوں کو کہ ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کی باتیں کہاں تک اور کتنی دور تک سنی جا رہی ہیں۔ فون پر بعض اوقات بات کرنے میں انسان اس بات کا خیال نہیں رکھتا کہ اس کی آواز کہاں تک سنی جا رہی ہے اور اس کے اپنے آپس کے پرائیویسی یا کچھ پرائیویٹ معاملات کتنے لوگوں تک پہنچ رہے ہیں۔ اسی طرح خوشبو لگا کر نکلنا، یعنی انسان اپنے گھر کے اندر لگا سکتا ہے خوشبو، کوئی منع نہیں ہے، باڈی اسپرے کر کے یا خوشبو کپڑے کے اندر اگر کر لیا جائے یا باہر نکلنے جانے سے کچھ مدت پہلے اندر جسم میں لگا لیا جائے تو خوشبو جو پھیلنی ہوتی ہے وہ گھر کے اندر پھیل جاتی ہے، اس کے بعد نکلا جا سکتا ہے۔ تو اب نکلتے وقت اسپرے کر کے نکلنا یہ حد درجہ ناپسند ہے اور بہت زیادہ ناپسند ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ رب العالمین اور اس کے رسول نے ایسی عورت کو بری عورت کہا جو اپنی خوشبو سے دوسروں کو متاثر کرے، نعوذ باللہ۔ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جسم سے بدبو آئے، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے کپڑے صاف ہوں، دھلے ہوئے ہوں، ہمارے عبائے صاف ہوں، دھلے ہوئے ہوں، ہمارے اسکارف دھلے ہوئے ہوں، اور ہم کوئی نہ کوئی ایسے ہی کوئی فیبرک جو ہے وہ جو فیبرک کے لیے جو خوشبو آتی ہے وہ کم سے کم ہم وہ تھوڑا سا اپنے کپڑوں کے اوپر چھڑک کے رکھیں، کہ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کپڑوں کو ایک بدبو سے روک دیتی ہیں، لیکن خوشبو اس میں اتنی نہیں ہوتی کہ جس سے کہ چلنے والا، برابر سے گزرنے والا متاثر ہو جائے۔ تو اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ سورہ نور ہمیں بہت ساری چیزیں بتاتی ہیں، ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم سب جن لوگوں نے پہلے سے سیکھا ہے، جانا ہے، سمجھا ہے، احتیاط کر رہے ہیں، اور جو لوگ پہلی دفعہ سن رہے ہیں، اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کو دور قرآن پہلی دفعہ سننے کا موقع ملا ہے اس بار، اس جو ہے وہ وائرس کی وجہ سے۔ تو یہ ایک فائدہ ہے جو کہ جس کی زندگی میں یہ فائدہ آ رہا ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ پھر عمل کی کوشش بھی کریں اور لکھیں اپنے لیے کہ میری کمزوریاں کیا کیا ہیں اور مجھے کیا کیا چیزوں سے بچنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ سورہ فرقان کا مطلب فرق کرنے والا، اور یہ اللہ رب العالمین نے اپنے اس کلام کو فرقان سے یاد کیا ہے۔ یہ سورہ ہے، پارہ 18 ہے، 18 رکوع اس میں 6 ہیں، آیات اس میں 77 ہیں۔ سورہ فرقان مکی سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت متبرک ہے، یعنی بابرکت ہے وہ جس نے یہ فرقان اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ سارے جہان والوں کے لیے نذیر ہو۔ وہ جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا ہے اور جس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی ایک تقدیر مقرر کی ہے۔ لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے معبود بنا لیے جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو خود اپنے لیے کسی بھی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، جو نہ مار سکتے ہیں، نہ جلا سکتے ہیں، نہ مرے ہوئے کو پھر اٹھا سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ فرقان ایک من گھڑت چیز ہے جسے اس شخص نے آپ ہی گڑھ لیا ہے اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے۔ بڑا ظلم اور سخت جھوٹ ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے ہیں۔ کہتے ہیں یہ پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں جنہیں یہ شخص نقل کراتا ہے اور وہ اسے صبح و شام سنائی جاتی ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ اسے نازل کیا ہے اس نے جو زمین اور آسمانوں کا بھید جانتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اور یہ مشرکین مکہ کی، اب ہم یہ بار بار آیتیں پڑھتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو یہ لگتا ہوگا کہ ابھی تو یہ بات ہوئی، پھر سے یہ بات کیوں ہو رہی ہے؟ آپ کو پتہ ہے ہم تو ایک سٹنگ میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ آیات 23 سال کے عرصے میں گریجولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر نازل ہوئیں، اور آپ کو ہر مشکل وقت میں، آپ کے ہر مشکل ڈیمانڈ کے اوپر جو مشرکین مکہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے نشانیوں کے اعتبار سے، ان آیات نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے اور آپ کو دین پہ استقامت دیا ہے۔ اور یہ قرآن 23 سالہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس طرح نازل ہوتا رہا کہ آپ کے لیے ایک ہدایت نامہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے ایک سپورٹ اور اللہ کے ساتھ کے اور اللہ کی مدد کے طور پر، الحمدللہ۔ تو اسی لیے بعض چیزوں کو ہم ریپیٹ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، لیکن یہ ریپیٹیشن اسی لیے ہے کہ چونکہ یہ اتنے عرصے میں جو ہے وہ نازل کیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں ابراہیم علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور کیا کرتے تھے، گویا کہ یہ میرے اوپر اور آپ کے اوپر اسی طرح سنت ہے کہ ہم اس کے تمام احکامات کو ایک دفعہ ایک مہینے میں اس سے گزر جائیں، تاکہ جو بھولی بسری چیزیں یا کچھ چیزیں جو ایسا ہم نہیں بارہا سنتے اور پڑھتے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے احکامات اور دنیا کی حقیقت، آخرت کی حقیقت، جنت کے مناظر، جہنم کے مناظر، جنت کے مکالمے اور جہنم کے مکالمے، یہ سب کچھ میرے دل کے اندر ایمان کی وہ روشنی جگا دیں جو کہ شاید سال بھر اس انداز سے نہیں پڑھنے سے میرے اندر کمزور ہو جاتی ہے انشاءاللہ۔ تو ایک چیز ہے رمضان کا مہینہ جو پہلے ہی ایمان کو تقویت دیتا ہے، اور دوسری چیز ہے قرآن کا یہ دور جو میرے ایمان کو چمکا دیتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ہم لوگ اس وقت سورہ فرقان ہے، آیت نمبر 7 اور پارہ نمبر 18، کہتے ہیں ایک ایسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کیوں نہ اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہتا اور نہ ماننے والوں کو دھمکاتا، یا اور کچھ نہیں تو اس کے لیے کوئی خزانہ ہی اتار دیا جاتا، یا اس کے پاس کوئی باغ ہی ہوتا جس سے یہ اطمینان کی روزی حاصل کرتا۔ اور ظالم کہتے ہیں تم لوگ تو ایک سحرزدہ آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو، دیکھو کیسی عجیب عجیب حجتیں یہ لوگ تمہارے آگے پیش کر رہے ہیں، ایسے بہکے ہیں کہ کوئی ٹھکانے کی بات ان کو نہیں سوچتی۔ بڑا بابرکت ہے وہ جو اگر چاہے تو ان کی تجویز کردہ چیزوں سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر آپ کو دے سکتا ہے، ایک نہیں بہت سے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور بڑے بڑے محل۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ آفر ملی تھی نا کہ چاہے تو مکہ کی زمین کو سونا کر دیا جائے، چاہے تو پورے احد پہاڑ کو سونا بنا دیا جائے، تاکہ یہ نشانی لوگوں کو مالدار ہونے کی وجہ سے اگر بات کو قبول کرنا آسان ہو سکتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، یہ مال اللہ رب العالمین آپ کو دینے کو تیار تھے۔ فقر اور کم روزی اور کم رزق اور کم مال آپ کا چوائس تھا، آپ کو تو آفر ملی تھی بادشاہت کی اور اتنی زیادہ سونے کی اور اتنے زیادہ مال کی، لیکن آپ نے نہیں لیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس گھڑی کو جھٹلا چکے ہیں، اور جو اس گھڑی کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے، اور وہ جب دور سے ان کو دیکھے گی تو یہ اس کے غضب اور جوش کی آوازیں سن لیں گے، اور جب یہ دست و پا بستا اس میں ایک تنگ جگہ ٹھوسے جائیں گے تو اپنی موت کو پکارنے لگیں گے، اور اس وقت ان سے کہا جائے گا آج ایک موت کو نہیں بہت سی موتوں کو پکارو، ان سے پوچھو یہ انجام اچھا ہے یا وہ ابدی جنت جس کا وعدہ اللہ رب العالمین نے اپنے پرہیزگار بندوں سے کیا ہے، جو ان کے عمل کی جزا اور ان کے سفر کی آخری منزل ہوگی، جس میں ان کی ہر خواہش پوری ہوگی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جس کا عطا کرنا تمہارے رب کے ذمے ایک واجب الادا وعدہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے اپنے اوپر اپنے بندوں کے اس وعدے کو جو اللہ نے کر رکھا اپنے بندوں کے لیے کہ ہر خواہش پوری کی جائے گی۔ سبحان اللہ، پھر کون ہے کہ جنت میں جانے کی خواہش نہ کرے؟ یعنی جو سب کچھ دیا جائے گا وہ تو دیا ہی جائے گا، لیکن لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جو چاہے وہ عطا کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، وہاں پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوگی۔ یہاں پر آج ہم ریسٹرکٹیڈ ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ وہاں سلطنت اور بادشاہت ہمارے ہاتھوں میں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ رب العالمین آگے کہتے ہیں آیت نمبر 17 پر، اور وہی دن ہوگا جب کہ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی گھیر لائے گا اور ان کے ان معبودوں کو بھی بلائے گا جنہیں آج یہ اللہ کو چھوڑ کر پوج رہے ہیں، پھر وہ ان سے پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود راہ راست سے بھٹک گئے تھے؟ وہ عرض کریں گے پاک ہے آپ کی ذات، ہماری تو یہ بھی مجال نہ تھی کہ آپ کے سوا کسی کو اپنا مولا بنائیں، مگر آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب سامان زندگی دیا، یہاں تک کہ یہ سبق بھول گئے اور شامت زدہ ہو کر رہے۔ یوں جھٹلا دیں گے وہ
تمہارے معبود تمہاری ان باتوں کو جو آج تم کہہ رہے ہو، پھر تم نہ اپنی شامت کو ٹال سکو گے نہ کہیں سے مدد پا سکو گے، اور جو بھی تم میں سے ظلم کرے اسے ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے جو رسول بھی ہم نے بھیجے تھے وہ سب بھی کھانا کھانے والے اور بازاروں میں چلنے پھرنے والے لوگ ہی تھے۔ دراصل ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ کیا تم صبر کرتے ہو؟ تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے۔ US سٹیزن ہونے کی وجہ سے ہماری حالت کتنی خراب ہو چکی ہے کہ ہم یہاں آ کر یہ بھول گئے کہ ہمیں زندگی، کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہمیں ایک دن مرنا ہے۔ یعنی جب فراوانی آتی ہے لوگوں کے پاس تو انسان سارے سبق بھول جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، یہی فراوانی جو اس کو سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، سب سے زیادہ رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، یہی فراوانی اس کو آخرت کے گڑھے اور نقصان میں جو ہے مبتلا کر دیتی ہے۔ تو یہ یہاں کے لوگوں کے حال اور یہاں کے بوڑھوں کے حال کو دیکھ دیکھ کے انسان اپنے دانتوں میں انگلیاں کاٹتا ہے کہ یہ 60 سال کی بوڑھیاں، یہ 70 سال کی بوڑھیاں، یہ 80 سال کی بوڑھیاں جو اپنے آپ کو 16 سال کی سمجھ رہی ہیں، کیا ان کو اب اپنی موت یاد نہیں آتی؟ جوانی میں کسی کو یاد نہ آئے تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس عمر کو پہنچنے کے بعد بھی کسی کو اپنے قبر میں جانا یاد نہیں آتا؟ کسی کو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ میری ڈیسٹینیشن قبر ہے اور وہاں کی تیاری کرنی پڑے گی؟ آج بھی ہم 16 سال کے بننے کے چکروں میں پڑے ہیں، آج بھی اپنا قیمتی وقت ہم ایسی مجالس میں صرف کرتے ہیں جبکہ میرے لیے اللہ اللہ کرنے کا ٹائم آ گیا، جبکہ میرے لیے اپنے پچھلے تمام گناہوں کے توبہ کرنے کا ٹائم ہے۔ کیا اب بھی ہم نہیں بدلیں گے؟ کیا اب بھی ہم دنیا میں لگے پڑے رہیں گے؟ کہاں گئے وہ بوڑھے لوگ جو کہ 40 سال کی عمر سے ہی، خواتین، میری امی یاد ہے میری باجی نے کہا کہ کبھی ہم نے امی کو کبھی بنا سمرا ایسا دیکھا نہیں، ایک بچہ 2 بچہ ہوتا تھا اور عورتیں کہتی تھیں اب میرا بناؤ سنگار ختم ہو گیا، اور پھر وہ اپنی گھر گرہستی میں اور اپنی اطاعت میں اور اپنی نمازوں میں اپنی تلاوت میں لگ جاتی تھیں۔ گھر کی بڑی بوڑھیاں صبح صبح تلاوت میں لگ جاتی تھیں۔ آج دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے، بڑی بوڑھیاں بھی، ہمارے بوڑھے اور ہمارے بڑے بھی ویسے نہیں رہے، ہمارے بچے، ہم روتے ہیں کہ ہمارے بچے ویسے نہیں رہے جیسے ہم تھے، تو پھر ہمیں رونا چاہیے کہ ہم بھی ویسے بوڑھے نہیں رہے جیسے کہ ہمارے زمانے کے بوڑھے ہوتے تھے۔ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر، اس وقت ہم لوگ سورہ فرقان کی آیت نمبر 21 پر ہیں۔ جو لوگ ہمارے حضور پیش ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کیوں نہ فرشتے ہمارے پاس بھیجے جائیں یا پھر ہم اپنے رب کو دیکھیں۔ بڑا گھمنڈ لیے بیٹھے یہ ہیں یہ اپنے نفس میں، اور حد سے گزر گئے ہیں یہ اپنی سرکشی میں۔ جس روز یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ مجرموں کے لیے کسی بشارت کا دن نہ ہوگا، چیخ اٹھیں گے کہ اللہ کی پناہ، جو کچھ بھی ان کا کیا دھرا ہے اسے لے کر ہم غبار کی طرح اڑا دیں گے۔ بس وہی لوگ جو جنت کے مستحق ہیں اس دن اچھی جگہ ٹھہریں گے اور دوپہر گزارنے کا عمدہ مقام پائیں گے۔ آسمان کو چیرتا ہوا ایک بادل اس روز نمودار ہوگا اور فرشتوں کے پروں کے پر اتار دیے جائیں گے۔ اس روز حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی اور وہ منکرین کے لیے بڑا سخت دن ہوگا۔ ظالم انسان اپنا ہاتھ چبائے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، ہائے میری کمبختی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس کے بہکائے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی۔ شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا، اور رسول کہے گا اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو صرف مذاق کا نشانہ ہی بنا لیا تھا۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے کہ ہم ایسی حسرتوں کے شکار ہو جائیں کہ کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست کیوں بنایا تھا۔ اللہ کرے کہ ہم اپنے ان دوستوں کی وجہ سے خوش ہوں کہ ہم اللہ سے کہیں کہ الحمدللہ کہ اللہ نے مجھے فلاں اور فلاں کی صحبت دی تھی، اللہ نے مجھے فلاں اور فلاں کا رشتہ دار بنایا تھا، اللہ نے مجھے فلاں اور فلاں جیسے والدین دیے تھے اور فلاں فلاں جیسے رشتہ دار دیے تھے اور بھائی بہن دیے تھے۔ تو سارا کا سارا یہ جو غفلت ہے وہ کیوں آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 21 میں یہ بتا دیا کہ جب انسان اللہ کے آگے پیش کیے جانے کا جو ہے وہ یقین نہیں رکھتا تو پھر یہ ساری غفلتیں آ جاتی ہیں۔ جب انسان کے پاس یہ یقین آ جاتا ہے، جس انسان کے پاس، اس زندگی اس انسان کا سارا سب کچھ بدل جاتا ہے، اس لیے کہ یقین جو ہے اسے پوری طرح بدل دیتا ہے۔ تو آپ اور ہم کو اپنی زندگی میں کیا دیکھنا ہے، کہیں اللہ نہ کرے کہ ہم ایسے ہی لوگوں میں تو نہیں ہیں کہ جن کے پاس یقین ہوتے ہوئے بھی یقین موجود نہیں، اس لیے کہ اگر تبدیلی موجود نہیں ہے تو اس یقین کا کیا فائدہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 31 پر ہیں سورہ فرقان، ہم نے تو اسی طرح مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، تمہارے لیے تمہارا رب ہی رہنمائی اور مدد کو کافی ہے۔ منکرین کہتے ہیں شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہ اتار دیا گیا۔ ہاں،
ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کو اچھی طرح ہم تمہارے ذہن نشی کرتے رہیں، اور اسی غرض کے لیے ہم نے اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ، یعنی ایک ڈیفینٹ آرڈر کے ساتھ الگ الگ اجزاء کی شکل دی ہے۔ اور اس میں یہ بھی مصلحت ہے کہ جب کبھی وہ تمہارے سامنے کوئی نرالی بات یا عجیب سوال لے کر آئے، اس کا ٹھیک ٹھیک جواب بر وقت ہم نے تمہیں دے دیا اور بہترین طریقے سے بات کھول دی۔ جو لوگ اوندھے منہ جہنم کی طرف دھکیلے جانے والے ہیں، ان کا موقف بہت برا اور ان کی راہ حد درجہ غلط ہے۔ پیچھے میں ایک آیت تھی جس میں ہم یہ پڑھا ہے کہ وہاں پر اس دن جو قیامت کا وقت کا دن ہوگا، جو لوگ جنت کے مستحق ہوں گے وہ دوپہر گزارنے کا عمدہ مقام پائیں گے، یعنی ان کے پاس وہ جو وقت ہوگا جو کہ اتنا لمبا ہوگا، 50,000 سال جتنا لمبا، اور دوسروں کے لیے بہت لمبا ہوگا، ایمان والوں کے لیے ایسا ہی ہوگا جیسا کہ اتنی دیر لگے گی ان کو اس جگہ میں ٹھہرنے کا وقت جتنا کہ انسان قیلولہ کرتا ہے دوپہر کے وقت میں۔ اور اس کے بارے میں مختلف احادیث موجود ہیں۔ بعض نے یہ کہا کہ اتنا ہی دیر بندہ مومن کو اس وقت کا احساس ہوگا کہ جیسے کہ اتنی دیر ایک نماز کے قیام میں انسان کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھوں میں سب چیزیں ہیں نا، کہ چاہے تو کسی کے اوپر اس کو لمبا کر دے اور چاہے تو کسی کے اوپر اس کو آسان کر دے۔ اور دنیا میں بھی ہم یہ چیزیں مزہ تو چکھتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں خوشی کا وقت کتنی جلدی گزر جاتا ہے اور تکلیف کا وقت کاٹے نہیں کٹتا ہے، حالانکہ وقت نہ خوشی کے وقت میں تیز ہو جاتا ہے اور نہ تکلیف کے وقت میں سلو ہوتا ہے۔ یہ وہ فیلنگ ہے جس کی وجہ سے انسان کو یہ ساری چیزیں ایک وقت آسان اور ایک وقت مشکل معلوم ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس دنیا کا وقت بھی ایمان کے کسی ایسی آزمائش کے بغیر ہمیں گزار دے کہ ہم کوئی بڑی آزمائش میں نہ پڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ آسان ہی رکھے ہمارے لیے، اس راستے کے اوپر چلنا اور اللہ کی مرضی کے اوپر اللہ کے حکموں کو بجا لانا۔ آمین یا رب العالمین۔ اور آخرت میں بھی ہمارے لیے وہی آسانی کا معاملہ کرے کہ اللہ کرے ہم سب کے اوپر سے یہ وقت اسی طرح ہو، گویا کہ دوپہر کے وقت میں کوئی انسان تھوڑی سی دیر کو آرام کرنے کو لیٹتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے سورہ فرقان کی آیت نمبر 35 میں ہم نے یہ پارہ نمبر 19 ہے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو مددگار کے طور پر لگایا اور ان سے کہا کہ جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے۔ آخرکار ان لوگوں کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا۔ یہی حال قوم نوح کا ہوا، جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی ہم نے ان کو غرق کر دیا اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا، اور ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہم نے مہیا کر رکھا ہے۔ اسی طرح عاد اور سمود اور اصحاب رس اور پیچ کے صدیوں کے بہت سے لوگ تباہ کیے گئے۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے پہلے تباہ ہونے والوں کی مثالیں دے دے کر سمجھایا، اور آخرکار ہر ایک کو غارت کر دیا، اور اس بستی پر تو ان کا گزر ہو چکا ہے جس پر بدترین بارش برسائی گئی تھی۔ کیا انہوں نے اس کا حال دیکھا نہ ہوگا؟ مگر یہ موت کے بعد دوسری زندگی کی توقع نہیں رکھتے۔ یہ لوگ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کیا یہ شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ اس نے تو ہمیں گمراہ کر کے اپنے معبودوں سے برگشتہ ہی کر دیا ہوتا اگر ہم ان کی عقیدت پر جم نہ گئے ہوتے۔ اچھا وہ وقت دور نہیں جب عذاب دیکھ کر انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کون گمراہی میں دور نکل گیا ہے۔ کبھی تم نے یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے، آیت نمبر 43 میرے لیے اور آپ کے لیے، جہاں ہم سورۃ النور کی اللہ نور السماوات دیکھ کے آئے ہیں، آیت نمبر 35، آیت نمبر 43 سورہ فرقان کی آیت کو نشان لگائیے۔ کیا ہم اس کیٹیگری میں شامل تو نہیں ہیں کہیں؟ اللہ رب العالمین نے کہا کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہو؟ کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ تو خواہشات نفس کو خدا بنا لینے کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی بندگی کرنا، یعنی انسان اپنی خواہشات نفس کے پیچھے ہی چلا جا رہا ہے۔ اس کا یہ ابو امامہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آسمان کے نیچے اللہ تعالیٰ کے سوا جتنے معبود بھی پوجے جا رہے ہیں ان میں اللہ کے نزدیک بدترین معبود وہ خواہش نفس ہے جس کی پیروی کی جا رہی ہو۔ اس لیے کہ خواہشات نفس جو ہوتی ہے نا، انسان خوشی خوشی اپنے چاہت کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، باقی کسی کی بھی پوجا کرے نہ کہیں پر تو اپنی مرضی کے خلاف کام کرنا پڑتا ہے، لیکن خواہشات نفس ایک ایسا معبود ہے جس میں 100% بلکہ 200% خوشی اور مرضی شامل ہوتی ہے، اس لیے کہ انسان چاہ ہی وہی رہا ہوتا ہے۔ تو
جو شخص اپنی خواہش کو عقل کے تابع رکھتا ہے یا ہدایت کے تابع رکھتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ کون سا راستہ چلنا صحیح ہے اور کون سا راستہ چلنا غلط ہے، تو پھر اسی کو ہی صحیح راستہ ملتا ہے، ورنہ تو پھر اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ یعنی جس طرح جانور اپنی بس خواہش کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، ان کو کسی اور چیز سے مطلب نہیں ہوتا، لیکن وہ بھی اپنی انسٹنکٹ میں اور اپنی ہدایت میں انہی چیزوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں جس میں ان کا فائدہ اور بھلائی ہوتا ہے۔ ایون جانور بھی اپنے فائدے اور نقصان کو پہچان جاتے ہیں، لیکن انسانوں کو جب جانوروں سے بدتر کہا گیا تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اب خواہشات نفس کو پوجنے والے انسان کی حالت جانور سے بدتر ہو جاتی ہے کہ اپنے فائدے اور نقصان کو بھی بھول جاتا ہے انسان، اور پھر وہی کر رہا ہوتا ہے جو اس کا دل چاہ رہا ہوتا ہے یا جو اس کی خواہش ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، آیت نمبر 45 پر ہم لوگ اس وقت ہیں، سورۃ الفرقان اور پارہ نمبر 19۔ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارا رب کس طرح سایہ پھیلا دیتا ہے؟ اگر وہ چاہتا تو اسے دائمی سایہ بنا دیتا۔ ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا ہے، پھر جیسے جیسے سورج اٹھتا جاتا ہے ہم اس سائے کو رفتہ رفتہ اپنی طرف سمیٹتے چلے جاتے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور دن کو سکون موت اور نیند کو سکون موت اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا ہے، اور وہی ہے جو اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے، پھر آسمان سے پاک پانی نازل کرتا ہے تاکہ ایک مردہ علاقے کو اس کے ذریعے زندگی بخشے اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو سیراب کرے۔ اس کرشمے کو ہم بار بار ان کے سامنے لاتے ہیں تاکہ وہ کچھ سبق لیں، مگر اکثر لوگ کفر اور ناشکری کے سوا کوئی دوسرا رویہ اختیار کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے تو ایک ایسی بستی میں ایک نذیر اٹھا کھڑا کرتے، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کی بات ہرگز نہ مانو اور اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ جہاد کبیر کرو۔ اور وہی ہے جس نے 2 سمندروں کو ملا رکھا ہے، ایک لذیذ اور شیریں یعنی میٹھا پانی، اور دوسرا تلخ اور شور یعنی دوسرا جو ہے وہ کھارا پانی، اور دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے، ایک رکاوٹ ہے جو انہیں گنگن ہونے سے روکے ہوئے ہے۔ سورہ رحمان میں بھی اسی طرح کی بات موجود ہے، اور اب تو ہم اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھتے ہیں کہ کس طرح کھارا پانی اور میٹھا پانی سمندر میں ایک جگہ جمع ہوتے ہیں لیکن آپس میں ایک دوسرے کے اندر داخل نہیں ہوتے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو جو ہدایت دے رکھی ہے اس ہدایت پر اپنے آپ کو تھامے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر اوپر سے پانی گرنے کو یہ بتایا ہے کہ یہ پانی پاک ہے۔ حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو پانی اوپر سے نازل ہوتا ہے وہ پاک پانی ہے، اور آپ اسی لیے اس پانی میں غسل کرنا پسند فرمایا کرتے تھے۔ اب تو جس لائف اسٹائل میں ہم رہتے ہیں، ہمیں تمام نیچر سے دور کر دیا گیا اور ہم دور ہو گئے کہ ہمیں یہ میسر ہی نہیں ہے کہ نہ ہمارے گھر ایسے ہیں، نہ ہم ان پانیوں میں، پہلے آپ کو یاد ہوگا بچپن میں ہم ان پانیوں میں، ان بارشوں میں نہایا کرتے تھے، اور آج بھی اگر ایسے گھر ہو تو نہایا جا سکتا ہے جس میں پردے کا اتنا اہتمام موجود ہے، لیکن اونچی بلڈنگوں نے اور پھر جو ہے وہ بند گھروں نے ہمیں اس نعمت سے محروم کر دیا کہ ہم اس پاک پانی کا مزہ اپنے جسموں کے اوپر لے سکیں اور اس پاک پانی سے اپنے جسم کو بھگو سکیں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ وہی ہے جس نے پانی سے ایک بشر پیدا کیا، آیت نمبر 54 ہے، سورۃ الفرقان پارہ نمبر 19۔ وہی ہے جس نے پانی سے ایک بشر پیدا کیا، پھر اس سے نسب اور سسرال کے 2 الگ سلسلے چلائے۔ تیرا رب بڑا ہی قدرت والا ہے۔ عورتوں کو سننا چاہیے اور سیکھنا چاہیے، سسرال کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے کہ نفرت اور جو ہے وہ پریشانی مول لی جائے۔ اللہ رب العالمین نے یہ بنایا ہے، یہ رشتے اللہ نے بنائے ہیں سسرالی رشتے، اس لیے ان کا اسی طرح ادب اور احترام کیا جائے گا جیسے اپنے خونی رشتوں کا کیا جاتا ہے۔ یہ محض عورتوں کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ یہ مردوں کے لیے بھی ہے کہ جہاں پر وہ یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے گھروں کی بیٹیاں آ کر ان کی ماں کو ماں اور ان کے والد کو والد اور ان کی خدمتیں کریں اور ان کے رشتہ داروں کو سمیٹیں، وہیں پر جو لڑکیوں کے والدین ہوتے ہیں وہ ان کا بھی یہ حق ہے کہ ان کو اپنے والدین سمجھا جائے اور اس کے دلی رشتہ داریوں کو اور اس کے خونی رشتوں کا ادب اور احترام کیا جائے، اس لیے کہ جو عزت آپ اپنے گھر والوں کے لیے چاہتے ہیں اور اپنے خاندان والوں کے لیے چاہتے ہیں، اگر آپ دوسروں کے خاندان والوں کو نہیں دیں گے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، چاہے وہ بیوی ہو یا شوہر، تو پھر بھلا یہ عزتیں کہاں سے ملیں گی؟ اس لیے بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان سامنے والے کی فیملی کو عزت دے تاکہ اپنی فیملی بھی عزت پائے انشاءاللہ تعالی۔
آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو تو ہم نے بس ایک مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، ان سے کہہ دیجئے میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت بس یہی ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کرے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ پر بھروسہ رکھیے جو زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں، اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجیے، اپنے بندوں کے گناہوں سے بس اسی کا باخبر ہونا کافی ہے۔ وہ جس نے 6 دنوں میں زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو بنا کر رکھ دیا ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، پھر آپ ہی کائنات کے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا رحمان اس کی شان تو بس کسی جاننے والے سے پوچھو۔ اور ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اس رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے؟ کیا بس جسے تو کہہ دے اسی کو ہم سجدہ کرتے پھریں؟ یہ دعوت ان کی نفرت میں الٹا اضافہ ہی کر دیتی ہے۔ تو یہاں پر سجدہ ہے، آیت سجدہ ہے، انشاءاللہ تعالی ہم لوگ سجدہ کر کے واپس آئیں گے انشاءاللہ۔ تو آگے چلتے ہیں ہم لوگ، اس وقت ہم لوگ آیت نمبر 61 پر ہیں، سورہ فرقان، پارہ نمبر 90۔ بڑا ہی بابرکت ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور ایک چمکتا چاند روشن کیا، وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا، ہر اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے یا شکر گزار ہونا چاہے۔ اور اب آ رہا ہے وہ رکوع، آخری رکوع، رحمان کے اصل بندے عباد الرحمن۔ ہاں آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ اس گروپ کا جو ہم لوگوں نے اپنے گروپ کا نام دیا ہے سکینت عباد الرحمن ہے، اور وجہ یہی تھی کہ اس رکوع کو ہمیشہ اپنی نظر میں رکھا جائے اور اس صفت کو ہمیشہ اپنی نظر میں رکھا جائے کہ ہم رحمان کے غلام ہیں اور ہم اس کے سلیو ہیں اور ہم اس کے بندے ہیں۔ اور اگر جب اس کو نظر میں رکھا جائے گا اور اس کے اوپر توجہ رہے گی اور معاملات اسی کے زیر تحت کیے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ سکینت حاصل ہوگی جو کہ اللہ کی بندگی میں انسان کے دلوں کے اندر حاصل ہوتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو اللہ کی بندگی میں جو سکون ہے وہ کہیں اور جگہ ہے ہی نہیں، نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بند نواز میں۔ تو اللہ کی پناہ کے سوا کوئی پناہ نہیں ہے، اور اللہ کے بندگی کے سوا کہیں پر سکون نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی جو صفات بیان کی ہیں، یہ سورہ فرقان کا آخری رکوع میرے لیے اور آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے وہ صفات بتائی ہیں اپنے بندوں کی، اور بہت امپورٹنٹ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسے پڑھتے ہیں اور آپ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم سب مل کر کے، کہ اس وقت آیت نمبر 63 پر ہیں ہم، سورہ فرقان۔ رحمان کے اصل بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، اور جاہل ان کے منہ آئیں تو کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام، جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے، وہ تو بڑا ہی برا مستقر اور مقام ہے۔ اور یہ دعا یاد کرنے والی، ہم روزانہ کوئی نہ کوئی دعا آپ کو یاد کرنے کے لیے کہتے ہیں، پلیز اگر ابھی یاد نہیں بھی ہو رہا تو نشان لگا کے رکھیں تاکہ ہم اس کو بعد میں یاد کر سکیں انشاءاللہ تعالی۔ لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ جو قرآن کی دعائیں ہیں نا، وہ جامع دعائیں ہیں، یہ ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ تو یہ دعا جو ہے وہ ہر وقت جہنم کے عذاب سے ان کا وہ کیسی نرمی اور ان کے ساری ان کے اندر ہے کہ نرمی اور ان کے ساری والی چال چلتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکے رہتے ہیں اور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، اور ان کے زبان کے اوپر یہ دعا ہوتی ہے کہ ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے، وہ تو بڑا ہی برا مستقر اور مقام ہے اور ٹھکانہ ہے۔ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل، بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے۔ اور جو اللہ کے سوا کسی معبود کو نہیں پکارتے، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے، اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، یہ کام جو کوئی کرے وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا، قیامت کے روز اس کو دوہرا عذاب دیا جائے گا، اور اسی میں وہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا، الا یہ کہ کوئی گناہوں کے بعد توبہ کر چکا ہو اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے لگا ہو۔ ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا، اور وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ جو شخص توبہ کر کے نیک عمل اختیار کرتا ہے وہ تو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ نرم چال چلنا، اور انسان کی پرسنالٹی میں اس کی چال بہت بڑا ایک حصہ رکھتی ہے، بہت بڑی ایک پہچان ہے۔
ایک انسان کی چال کو دیکھ کر یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ اس کی طبیعت اور اس کا مزاج کیسا ہے۔ یعنی تکبر والے کا انداز، ایک جو ہے وہ چالاک آدمی کی چال، ایک تکبر والے کی چال، ایک غنڈے بدماش کی چال، ایک ظالم اور جابر کی چال، اور ایک جو ہے وہ باوقار مہذب آدمی کی چال، ایک غریب مسکین کی چال۔ تو مختلف قسم کی چالیں ہیں جو انسان کی پرسنالٹی کو ڈیفائن کرتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس میں یہی ایسی چال کو پسند کیا ہے جس کے اندر عاجزی اور انکساری ہو۔ اور عاجزی اور انکساری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے نا مریل چال چلے، بلکہ انسان جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مضبوط قدم رکھتے ہوئے چلتے تھے کہ گویا ڈھلان کی طرف، نشیب کی طرف اتر رہے ہوں۔ کسی سلوپ کی طرف انسان جاتا ہے تو کس طرح مضبوطی کے ساتھ چلتا ہے اور تھوڑا سا جھک کے چلتا ہے۔ تو اسی طرح سے تو عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ آپ نے ایک جوان آدمی کو مریل چال چلتے دیکھا تو روک کر پوچھا کہ کیا تم بیمار ہو؟ اس نے عرض کیا کہ نہیں۔ آپ نے درہ اٹھا کر اسے دھمکایا اور بولے قوت کے ساتھ چلو۔ اس سے معلوم ہوا کہ نرم چال سے مراد ایک بھلے مانس کسی فطری چال ہے، نہ کہ وہ جو بناوٹ سے بنائی گئی ہو۔ یعنی منکسرانہ چال بناوٹ سے بنا کے نہیں چلنا، بلکہ انسان کے مزاج کے اندر اگر انکساری موجود ہے تو اس کے چال کے اندر بھی یہ پائی جائے گی۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ یہ چال کو تبدیل کرنے کے بجائے مزاج کو تبدیل کرنا ہے انسان کو، تاکہ انسان کا ہر رویہ مختلف ہو جائے اور ہر ادا جو ہے وہ ایسی بن جائے جو جیسا کہ اللہ پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے یہاں پر گناہوں کے بارے میں بات کی ہے کہ گناہوں کی توبہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث ہے حجۃ الوداع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 گناہوں سے بچو، اللہ کے ساتھ شرک، کسی حرمت والے نفس کا قتل، زنا کاری اور چوری۔ اور مسند احمد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے پوچھا کہ زنا کی بابت تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ حرام ہے اور قیامت تک حرام ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں سنو، انسان کا اپنی پڑوس کی عورت سے زنا کرنا دوسری 10 عورتوں کے زنا سے بھی بدتر ہے۔ پھر آپ نے پوچھا چوری کے نسبت کیا کہتے ہو؟ انہوں نے یہی جواب دیا کہ وہ حرام ہے، اللہ رسول اسے حرام قرار دے چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا سنو، 10 جگہ کی چوری بھی اتنی بری نہیں جیسی پڑوس کی 1 جگہ کی چوری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شرک کے بعد اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں کہ انسان اپنا نطفہ اس رحم میں ڈالے جو اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے منع کرتا ہے کہ تم خالق کو چھوڑ کر مخلوق کی عبادت کرو، یعنی شرک کرو، اور اس سے بھی منع فرماتا ہے کہ اپنے کتوں کو پالو اور اپنے بچوں کو قتل کر، اپنے کتوں کو تو پالو اور اپنے بچوں کو قتل کر ڈالو۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کو پہچانتا ہوں جو سب سے آخر جہنم سے نکلے گا اور سب سے آخر جنت میں جائے گا۔ یہ ایک وہ شخص ہوگا جسے اللہ کے سامنے لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کے بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑ کر چھوٹے چھوٹے گناہوں کی نسبت اس سے باز پرس کرو، چنانچہ اس سے سوال ہوگا کہ فلاں دن تو نے فلاں کام کیا تھا، فلاں دن فلاں گناہ کیا تھا، یہ ایک کا بھی انکار نہ کر سکے گا اور اقرار کرتا جائے گا۔ آخر میں کہا جائے گا تجھے ہم نے ہر گناہ کے بدلے نیکی دی، اب تو اس کی باتیں کھل جائیں گی اور کہے گا اے میرے پروردگار، میں نے اور بھی بہت سے اعمال کیے تھے جنہیں یہاں پا نہیں رہا۔ یہ فرما کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ہنسے کہ آپ کے مسوڑے دیکھے جانے لگے۔ مسلم کی حدیث ہے، اور یہی وہ حدیث ہے کہ جس کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنے بندے کی کسی ادا کے اوپر مسکراتے ہیں اور ہنستے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہنس دیں گے اس کی اس ادا کے اوپر کہ اب بخشش مل رہی ہے تو اتنا جری ہو گیا اور اتنا بہادر اور نڈر ہو گیا ہے کہ اپنے گناہوں کو خود ہی اللہ رب العالمین کو یاد دلا رہا ہے۔ جب آپ فرماتے ہیں کہ جب انسان سوتا ہے تو فرشتے شیطان سے کہتے ہیں کہ مجھے اپنا صحیفہ جس میں اس کے گناہ لکھے ہوئے ہیں دے۔ وہ دیتا ہے تو ایک ایک نیکی کے بدلے 10 گناہ وہ اس کے صحیفے سے مٹا دیتا ہے اور انہیں نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ پس تم میں سے جو بھی سونے کا ارادہ کرے وہ 34 دفعہ اللہ اکبر اور 33 دفعہ الحمدللہ کہے اور 33 دفعہ سبحان اللہ کہے، یہ مل کر 100 مرتبہ ہو گئے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی تسبیح فاطمہ میں آپ کو پتہ ہے نا کہ تسبیح فاطمہ یہ اسی لیے کہلاتی ہیں تسبیحات کہ آپ نے غلام کے بدلے جو ہے وہ
فاطمہ رضی اللہ عنہا کو یہی تسبیحات جا کے سکھائی تھیں اور کہا تھا کہ اگر تم ان کو پڑھ لو تو یہ تمہارے لیے کافی ہو جائیں، یعنی جو کام کا بوجھ ہے وہ گناہ کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا تو گویا کہ کام کا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے گا انسان کے اوپر۔ اسی طرح حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ انسان کو قیامت کے دن نامہ اعمال دیا جائے گا، وہ پڑھنا شروع کرے گا تو اوپر ہی اس کی برائیاں درج ہوں گی، جنہیں وہ پڑھ کر یہ کچھ ناامید سا ہونے لگے گا۔ اسی وقت اس کی نظر نیچے کی طرف پڑے گی تو اپنی نیکیاں لکھی ہوئی پائے گا، جس سے کچھ دھارس بندھے گی۔ اب دوبارہ اوپر کی طرف دیکھے گا تو وہاں کی برائیوں کو بھی بھلائیوں سے بدلا ہوا پائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ اللہ کے سامنے آئیں گے جن کے پاس بہت کچھ گناہ ہوں گے۔ پوچھا گیا کہ وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا وہ جن کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ بھلائیوں سے بدل دے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت میں 4 قسم کے جائیں گے: متقین یعنی پرہیزگاری کرنے والے، پھر شاکرین یعنی شکر الہی کرنے والے، پھر خائفین یعنی خوف الہی رکھنے والے، پھر اصحاب یمین یعنی جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پانے والے۔ حضرت مکحول نے ایک مرتبہ حدیث بیان کی کہ بہت بوڑھے ضعیف آدمی جس کی بھویں آنکھوں پر آ گئی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں ایک ایسا شخص ہوں جس نے کوئی غداری، کوئی گناہ، کوئی بدکاری باقی نہیں چھوڑی۔ میرے گناہ اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ اگر تمام انسانوں پر تقسیم ہو جائیں تو سب کے سب غضب الہی میں گرفتار ہو جائیں۔ کیا میری بخشش کی بھی کوئی صورت ہے؟ کیا میری توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تیری تمام برائیاں، گناہ، بدکاریاں سب کچھ معاف فرما دے گا، بلکہ جب تک تو اس پر قائم رہے گا اللہ تعالیٰ تیری برائیاں بھلائیوں میں بدل دے گا۔ اس نے پھر پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے چھوٹے بڑے گناہ سب معاف ہو جائیں گے، سب صاف ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں، سب کے سب۔ پھر تو وہ شخص خوشی خوشی واپس جانے لگا اور تکبیر اور تحلیل پکارتا ہوا لوٹ گیا رضی اللہ۔ ابن جریر کی روایت ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے توبہ کے لیے کیسی جو ہے وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے سارے گناہ کیے ہوئے جو جی میں آیا ہو پورا کیا ہوا ہو، نہیں، یہاں پر یہ کہ ایک عورت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور دریافت فرمایا کہ مجھ سے بدکاری ہو گئی ہے، اس سے بچہ ہو گیا، میں نے اسے مار ڈالا، اب کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا اب نہ تیری آنکھیں ٹھنڈی ہو سکتی ہیں، نہ اللہ کے ہاں تیری بزرگی ہو سکتی ہے، تیرے لیے تو توبہ ہرگز نہیں۔ وہ روتی پیٹتی واپس چلی گئی۔ صبح کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھ کر میں نے یہ واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا تو نے اس سے بہت ہی بری بات کہی، کیا تو ان آیتوں کو قرآن میں نہیں پڑھتا کہ اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرتے ہیں؟ مجھے بڑا ہی رنج ہوا اور میں لوٹ کر اس عورت کے پاس پہنچا اور اسے یہ آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ وہ خوش ہو گئی اور اسی وقت سجدے میں گر پڑی اور کہنے لگی اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میرے لیے چھٹکارے کی صورت پیدا کر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے یہ چھٹکارے کی صورت پیدا کی اور وہ بڑا غفور الرحیم ہے، اور جو شخص توبہ کرے وہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ میرے لیے اور آپ کے لیے زندگی میں جب تک آنکھ کھلی ہوئی ہے توبہ کا دروازہ میرے لیے کھلا ہوا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہر دن اور ہر وقت ہر نماز میں اپنے کیے ہوئے گناہوں کی توبہ، اس لیے کہ انسان بعض اوقات نہیں جانتا کہ اس سے گناہ کیا سرزد ہو رہے ہیں، تو انسان اپنی ہر نماز میں اللہ سے توبہ کرے۔ اور سید الاستغفار کے بارے میں ہے کہ جس کسی نے اس توبہ کو شروع کے دن میں پڑھا تو اگر رات سے پہلے اس کی موت ہو جائے تو پھر وہ جنت میں ہے، اور جس کسی نے رات کے وقت میں پڑھا تو صبح سے پہلے اگر وہ اللہ کو پیارا ہو جائے تو پھر وہ جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ بہت ہی خوبصورت استغفار ہے، ہم سب کو یاد ہونی چاہیے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں امید ہے کہ ہم لوگ اس کو سکینت پر ڈال دیں گے تاکہ آپ لوگ اس کو، جن کو یاد نہیں ہے وہ اس کو یاد کر لیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 72 پر ہیں سورہ فرقان، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے اور کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں، جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے، جو دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا، یعنی اپنے اولاد کے لیے
یہ اور اپنے گھر والوں کے لیے دعا بڑی خوبصورت ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے ان تمام لوگوں کو جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے گھر میں امن و سکون اور خوشی رہے، اور جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد فرما بردار اٹھے۔ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے، اور آداب و تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ کیا ہی اچھا ہے وہ مستقر اور مقام۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہیے میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی ہے اگر تم اس کو نہ پکارو، اب کہ تم نے جھٹلا دیا، ان قریب وہ سزا پاؤ گے کہ جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ جھوٹی گواہی کا بھی ہم پہلے بھی یہ حدیث آپ کو بتا چکے ہیں، دوبارہ سے سن لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتا دوں؟ 3 دفعہ یہی فرمایا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ اس وقت تک آپ تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے تھے، اب اس سے الگ ہو کر فرمانے لگے سنو، اور جھوٹی بات کہنا، سنو اور جھوٹی گواہی دینا، اسے بار بار فرماتے رہے، یہاں تک کہ ہم اپنے دل میں کہنے لگے کہ کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب خاموش ہو جاتے۔ تو جھوٹی گواہی ایمان کے بالکل منافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو بچا کے رکھے یا اللہ۔ اور یہ صرف عدالتوں میں جھوٹی گواہی نہیں، فیملیز میں بھی جب جھگڑے ہوتے ہیں انسان کو حق بات کہنا چاہیے اور حق کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو آگے چلنے سے پہلے آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ جن لوگوں نے کہ میری والدہ کے لیے دعائیں کی ہیں۔ میری والدہ کا نام زرینہ خاتون ہے اور فی الوقت وینٹیلیٹر پر ہیں۔ صورتحال ویسی ہی ہے، لیکن ایک اچھی چیز یہ ہے کہ وہ خود سے بھی سانس لے رہی، یعنی 100% وینٹیلیٹر پر نہیں ہے۔ اس لیے جب تک سانس ہے اس وقت تک آس تو ہے نا بندہ مومن کو، تو ہم بھی کچھ آس لگائے بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی دعائیں ان کے حق میں قبول کرے، اور اللہ رب العالمین کچھ تھوڑی سی مہلت ہمیں دے اور ہمیں تھوڑا سا مزید موقع دے ان کے بچوں کو کہ ان کی خدمت کر سکیں، ہمارا مائکہ سلامت رہے کچھ دن اور ان کا سایہ سلامت رہے کچھ دن اور ہمارے سروں کے اوپر۔ کون اولاد ہے جو یہ چاہتی ہو کہ اس کے والدین چلے جائیں، خاص طور پر بیٹیاں۔ لیکن ہم اسی میں ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو ان کے حق میں بہتر ہے وہی خیر کے فیصلے کرے انشاءاللہ، اور ہم اس پہ راضی ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے بہت عجیب سی کہ جہاں پر رمضان ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، وہیں پر لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ سارے لوگ، وہ سارا ہمارا گاؤں اور امی کا وہ مائکہ جہاں کہ زمینیں ان کی ہیں، سب منی بیوی کو دیکھنے کو پریشان ہیں، سب ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، مگر مجبوری اتنی بڑی ہے کہ آ نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، سکون حاصل نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر وہ دیکھ نہ سکے اپنی اس پیاری بیوی کو جس کو وہ ساری زندگی جس سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ تو اور باقی لوگوں کے لیے بھی بہت ہی اس وقت مشکل معاملہ ہے کہ عجیب سی مشکل ہوئی پڑی ہے کہ کون پاس میں رہے اور کون کہاں رہے اور کب ملاقات کیا جا سکے اور کب جایا جا سکے۔ ہاسپٹلس بھی اتنے سیلڈ ہیں آج کل کہ کسی کو آنے نہیں دیتے، کسی کو دیکھنے نہیں دیتے، بہت ریسٹرکشن ہے۔ تو بہرحال ان تمام تکلیفوں میں اللہ رب العالمین نے جو وقت رکھا تھا تو وہ وقت آ گیا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں سے خیر نکالے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ اور ہم ہمیشہ امی سے یہ کہتے تھے، اور یہ دعا ہم نے مانگ رکھی ہے، اب قبولیت تو اللہ نے ایک دعا میری قبول کی ہے کہ ابی کو خدمت کا موقع دیا ہے، ابی کو غسل کرنے کا موقع دیا ہے، اور یہ دعا ہم نے مانگ رکھی ہے کہ اللہ میری امی کی آخری خدمت یعنی ان کے غسل کرنے کا موقع ہم کو دے۔ ہمیں نہیں پتہ میری دعا اگر اللہ نے قبول کی ہے یا نہیں قبول کی، لیکن میری یہ حسرت ہے کہ میرے دل کو چین پڑ جائے گا اگر یہ ہو جائے گا، لیکن اس وقت نہ میرا جانا ممکن ہے نہ یہ ساری باتیں ممکن ہیں۔ بہرحال بندہ مومن تو اللہ کے ہر رضا پہ راضی رہتا ہے، اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دور قرآن میں ڈال رکھا ہے اس وقت، کہ یہ مشکل وقت میرے لیے آسان ہی ہوتا جا رہا ہے کہ جب اکثر وقت اللہ کے کلام کے ساتھ گزارنا ہوتا ہے تو ایک سکون اور ایک تسلی معلوم ہوتی ہے اللہ کی باتوں میں، تو یہ تکلیف کم ہو جاتی ہے میرے دل کے اوپر سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم اور احسان ہے الحمدللہ، اور آپ سب کی دعائیں ہیں
کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمت دے رکھی ہے الحمدللہ۔ تو آگے دوسری جو بات تھی وہ یہ ہے کہ میری تو گزارش یہی آپ سب سے کہ میری امی کے لیے دعا کو جاری رکھیے انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ول اور وصیت کا پروگرام آج ہونا ہے وہ اسی نمبر پہ ہوگا، آپ سب پلیز اسی نمبر پہ آئیے گا، شکاگو ٹائم کے حساب سے 3:30 بجے ٹائم ہے اس کا، اور آ کے ضرور سنیں اور دیکھیں۔ وہ لوگ بھی ضرور سنیں جن کو یہ لگتا ہے کہ یہ ان کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی ضرور آ کے سنیں، اس لیے کہ آپ جب تک سنتے نہیں ہیں اور جب تک آپ کے پاس علم نہیں ہوتا اس وقت کو آپ کو اپنی ضرورت پتہ نہیں چلتی ہے۔ اس لیے جس غفلت میں ہم یہاں زندگی گزار رہے ہیں، پلیز 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 اب آنکھیں کھولیں، اور پھر ہمیں ضرور یہ سیکھنا ہے کہ یہاں پر لیگلی ہمارے جو ایسٹس ہیں ان کا میرے جانے کے بعد میرے بچوں کے حوالے ہونے کے لیے کیا کیا پروسیس ہے، کون سے وہ کام ہے جو ہمیں اپنی زندگی میں کر لینا چاہیے، کون سے وہ کام ہے جو کہ بعد میں اگر کیے جائیں گے تو بہت زیادہ مشکل کا سامنا ہوگا ہمارے بچوں کے لیے آگے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لوز ہی کر جائیں ان تمام چیزوں کو جن کو ہم نے محنت سے ان کے لیے جمع کیا ہے، یا یہ کہ کم سے کم ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے فائدے ہمارے بچوں کو نہ پہنچیں۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آپ سب کوشش کیجیے گا، ضرور آئیے گا، ضرور سنیے گا، تاکہ اس سے سیکھا جا سکے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو لسٹ بنانے کی بات ہوئی ہے، کچھ لوگوں نے لسٹ بھیجی ہے لیکن ابھی بھی میرے پاس لسٹ آنا باقی ہے۔ جن لوگوں تک اس دور قرآن کو پہنچایا ہے، یا جن کی وجہ سے کچھ لوگوں نے شرکت کی ہے، الحمدللہ ہمارے گروپ میں یا ہمارے اس پروگرام میں ضرور اپنے لوگوں کی لسٹ بنائیں، یا کہیں پر دنیا میں کسی جگہ وہ بھیجتے ہیں اس ریکارڈنگ کو تو ضرور بتائیں، تاکہ ہم لوگ دور قرآن کی دعا میں ان کا نام لے سکیں۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ 22 مئی کو ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اس دور قرآن کو کمپلیٹ کریں گے، اور اس دور قرآن کو کمپلیٹ کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ اپنے شب قدر کی راتوں میں اور اپنے انڈیویجول عبادتوں میں مصروف ہوں گے۔ لیکن میرا آپ سے ضرور یہ کہنا ہے کہ کوئی ایک دوسرے کے ساتھ بڑی ضرور بنائے، تاکہ شب قدر کی راتوں میں جاگا جا سکے، اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے کچھ قرآن کی تلاوت کے بارے میں باتیں ضرور کریں، تاکہ ہم اپنے ٹارگٹ اور اپنے اس جو قرآن کی تلاوت کے بارے میں ہم نے سوچا ہے کہ ہم کتنے قرآن کو مکمل کریں گے تلاوت کے اعتبار سے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایک ٹارگٹ لے کے چلیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہی بن جائیں، تاکہ ایک مقابلہ، ایک مسابقت جنت کے لیے لگا لیں ایک دوسرے کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور جو نئے لوگ ہیں جو کہ نہ ابھی سکینت گروپ میں داخل ہوئے ہیں، نہ وہ کسی ایسے کے تھرو آئے ہیں کہ جن کو زیادہ پتہ ہے، اگر وہ لوگ خود ہی اپنا تعارف ہم سے کرا دیں انشاءاللہ تعالیٰ، جیسا کہ ہم نے ٹیلی فون نمبر کئی دفعہ آپ کو بتایا ہے، 6303971944 میرا سیل نمبر ہے، 6303971944۔ تو پلیز آپ ہم کو یا افشین کو، جس کو بھی آپ یا اپنے جاننے والوں کو بتائیں کہ وہ آپ کے ناموں کو ہمارے پاس پہنچائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ویسے میری ایسے خود یہ خواہش ضرور ہے کہ انڈیویجولی اور پرسنلی اور ذاتی طور پر میرا تعارف آپ سب سے ہونا چاہیے۔ ہم جب اپنے پیچھے جا کے ای میل میں لوگوں کے نام اور ٹیلی فون نمبرز دیکھتے ہیں تو ہم کو یہی احساس ہوتا ہے کہ اتنے ماشاءاللہ 150 لوگ ہیں، لیکن ان میں سے پتہ نہیں کتنوں کو ہم نہیں بھی جانتے ہیں۔ تو پلیز اپنا تعارف کرائیں، کچھ لوگوں نے کرایا ہے، امید ہے کہ آپ سب لوگ اس کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہم لوگ آگے چلتے ہیں سورہ شورا کی طرف۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے یہ مکی سورہ ہے، رکوع اس میں 11 ہے اور آیات اس میں 227 ہیں۔ شاعر کی جمع ہے شورا، یعنی پوئٹ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین میم، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شاید آپ اس غم میں اپنی جان ہی کھو دیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں۔ ان لوگوں کے پاس رحمان کی طرف سے جو نئی نصیحت بھی آتی ہے اس سے یہ منہ موڑ لیتے ہیں۔ اب کہ یہ جھٹلا چکے ہیں، ان قریب ان کو ان چیز کی حقیقت مختلف طریقوں سے معلوم ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ اور کیا انہوں نے کبھی زمین پر نگاہ نہیں ڈالی کہ ہم نے کتنی کثیر مقدار میں ہر طرح کے عمدہ نباتات اس میں پیدا کی ہیں؟ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ یعنی مذاق اڑانے والوں کو کون سی نشانیاں سمجھ میں آ گئی؟ مذاق اڑانے والے جن لوگوں نے ایک انسان کو مجبور اور تنہا اور بے کس اور بے سہارا سمجھ کر اس ملک سے نکال دیا تھا، بعد میں وہی لوگ
اس جگہ سے نکلنے پر مجبور ہوئے، اور یہی مجبور اور بے سہارا اور یتیم اور مجنون اور سحر زدہ انسان کو اللہ رب العالمین نے عرب کا بادشاہ بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 10 میں سورۃ الشعراء، انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب کہ تمہارے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، ظالم قوم کے پاس جاؤ اور فرعون کی قوم کے پاس، کیا وہ نہیں ڈرتے؟ اس نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے خوف ہے کہ وہ مجھ کو جھٹلا دیں گے اور میرا سینہ گھٹتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی۔ آپ ہارون کی طرف رسالت بھیجیں، اور مجھ پر ان کے ہاں ایک جرم کا الزام بھی ہے، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ فرمایا، ہرگز نہیں، تم دونوں جاؤ ہماری نشانیاں لے کر، ہم تمہارے ساتھ سب کچھ سنتے رہیں گے۔ فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو، ہم کو رب العالمین نے اس لیے بھیجا ہے کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے۔ فرعون نے کہا، کیا ہم نے تجھ کو اپنے ہاں سب بچہ نہیں پالا تھا؟ تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں گزارے اور اس کے بعد کر گیا جو کچھ کہ کر گیا، تو بڑا احسان فراموش ہے۔ یعنی ہوا کیا تھا کہ جب کہ ایک اپنی قوم کے شخص کی مدد کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے جب ایک گھونسا مارا تھا ایک فرعون کے جو ہے وہ ان آدمی کو، تو اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس وقت وہ کام میں نے نادانستگی میں کر دیا تھا، یعنی مارنا مقصد نہیں تھا، لیکن اس کی موت ہی واقع ہو گئی۔ پھر میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا، اس کے بعد میرے رب نے مجھ کو حکم عطا کیا اور مجھے رسولوں میں شامل فرما لیا۔ رہا تیرا احسان تو جو تو نے مجھ پر جتایا ہے، تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تو نے بس بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا۔ یعنی کوئی احسان کیا تھا؟ جب لاکھوں بچوں کو قتل کیا گیا تو ایک بچے کو اگر انہوں نے اپنے محل میں اگر پالا ہے تو کیا احسان ہے؟ فرعون نے کہا کہ اور یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، آسمانوں اور زمین کا رب اور ان سب چیزوں کا رب جو آسمان اور زمین کے درمیان ہیں، اگر تم یقین لانے والے ہو۔ فرعون نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کہا، سنتے ہو؟ موسیٰ نے کہا، تمہارا رب بھی اور تمہارے ان آباء و اجداد کا رب بھی جو گزر چکے ہیں۔ فرعون نے حاضرین سے کہا، تمہارے یہ رسول جو ہماری طرف بھیجے گئے ہیں بالکل ہی پاگل معلوم ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب، اگر آپ لوگ کچھ عقل رکھتے ہوں۔ فرعون نے کہا، اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو تجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو قید خانوں میں پڑے سڑ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگرچہ میں لے آؤں تیرے سامنے ایک واضح نشانی بھی؟ فرعون نے کہا، اچھا تو لے اگر تو سچا ہے۔ ان کی زبان سے یہ بات نکلتی ہی موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور یکایک وہ ایک صریح اژدہا تھا۔ پھر انہوں نے اپنا ہاتھ بغل سے کھینچا اور وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا۔ فرعون اپنے گرد و پیش کے سرداروں سے بولا کہ یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے، چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے۔ اب بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو؟ انہوں نے کہا، اسے اور اس کے بھائی کو روک لیجئے اور شہروں میں ہر کارے بھیج دیجئے کہ ہر ماہر جادوگر کو آپ کے پاس لے آئے۔ چنانچہ ایک روز مقرر وقت پر جادوگر اکٹھے کر لیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا کہ تم اجتماع میں چلو گے، شاید کہ ہم جادوگروں کے دین ہی پر رہ جائیں اگر وہ غالب رہے۔ جب جادوگر میدان میں آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا، ہمیں انعام تو ملے گا اگر ہم غالب رہے؟ سورہ اعراف میں تفصیل سے ہم یہ پہلے بھی پڑھا ہے۔ تو اس نے کہا، ہاں، اور تم تو اس وقت مقربین میں شامل ہو جاؤ گے، یعنی ہمارے نزدیک کے جو ہے نا، ہمارے نزدیک کے لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے جن کو انعام و اکرام سے نوازا جاتا رہتا ہے۔ تو موسیٰ نے کہا، پھینکو جو تمہیں پھینکنا ہے۔ انہوں نے فوراً اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دی اور بولے، فرعون کے اقبال سے ہم ہی غالب رہیں گے۔ پھر موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو یکایک وہ ان کے جھوٹے کرشموں کو ہڑپ کرتا چلا جا رہا تھا۔ اس پر سارے جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور بول اٹھے کہ مان گئے ہم رب العالمین کو، موسیٰ اور ہارون کے رب کو۔ فرعون نے کہا، تم موسیٰ کی بات مان گئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا؟ ضرور یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اچھا، ابھی تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور تم سب کو سولی چڑھا دوں گا۔ انہوں نے جواب دیا، کچھ پرواہ نہیں، ہم اپنے رب کے حضور پہنچ جائیں گے اور ہمیں توقع ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا، کیونکہ سب سے پہلے ہم ایمان لائے ہیں۔ ہم نے موسیٰ کو وحی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ اس پر فرعون نے فوجیں جمع کرنے کے لیے شہروں میں نقیب بھیج دیے اور کہلا بھیجا کہ یہ کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں اور انہوں نے ہم کو بہت ناراض کیا ہے اور ہم ایک ایسی جماعت ہیں جس کا شیوا ہر وقت چوکنا رہنا ہے۔ اس طرح ہم انہیں ان کے باغوں اور چشموں اور خزانوں اور ان کے بہترین قیام گاہوں سے نکال لائے۔ یہ تو ہوا ان لوگوں کے ساتھ، اور دوسری طرف بنی اسرائیل کو ہم نے ان سب چیزوں کا وارث کر دیا۔ صبح ہوتے ہی یہ لوگ ان کے تعاقب میں چل پڑے۔ جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو موسیٰ کے ساتھی چیخ اٹھے کہ ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے
وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ ہم نے موسیٰ کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ اپنا عصا سمندر پہ ماریے۔ یکایک سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا ایک عظیم الشان پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ اسی جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے۔ موسیٰ اور ان سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے ہم نے بچا لیا اور دوسروں کو غرق کر دیا۔ اس واقعے میں ایک نشانی ہے، مگر ان لوگوں میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔